ہم ایک حج کر لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے، مسجد میں پیسے دیے تو اب خیر ہی خیر ہے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یار اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی جو کرنا ہے کرو، اللہ معاف کر دے گا، بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا ہے۔ ایک بار عید کا دن تھا، لوگ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کیا کہتے ہیں غوث پاک؟ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو فکر ہے اپنے ایمان کی، اور آج ہم جیسے گناہگار میں کون ہے جس کو فکر ہے کہ میں ایمان لے کر جاؤں گا کہ نہیں؟ کون دعا کرتا ہے؟ گاڑی کی فکر ہے، موبائل کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، پلاٹ کی فکر ہے، ایمان کی فکر کس کو ہے کہ یار ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ یہ کیا چھن بھی سکتا ہے؟ کسی نے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ حضرت بتائیں کیا طریقہ ہے جس سے ایمان چھن جائے گا؟ جی ہاں، شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے اور یہ بے ایمان قبر میں جائے۔ نبی پاک یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کہو آمین۔ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، کیوں؟ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ فکر کرو ایمان کی۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوف کی 3 کیٹیگریز بیان کر دی، بڑی پیاری۔ آپ فرماتے ایک ہوتا ہے ضعیف کمزور خوف، ایک ہوتا ہے معتدل درمیانہ، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ شدید۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمزور خوف کیا ہے کہ خوف خدا کی باتیں تو سن رہا ہے مگر گناہ سے بچتا نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہی ہیں، سن بھی رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے، تو یہ خوف اس کو گناہ سے روک نہیں رہا، نافرمانی سے روک نہیں رہا، فرمایا یہ بیکار ہے۔ ایک ہے معتدل کہ بندہ اس خوف میں مبتلا ہو کر گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک ہے شدید، وہ ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میں گیا، میں برباد ہو گیا ہے۔ نہیں، نہ شدید والا چاہیے نہ ضعیف والا چاہیے، معتدل جو ہے نا درمیانہ، کہ بندہ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر گھوڑا چلا رہا ہے یا گدا گاڑی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی، تو کوڑا جو ہوتا ہے نا، ایسا کوڑا مارے کہ گھوڑا چلے ہی نہ، جیسا ہے ویسے ہی جا رہا ہے، تو اتنے کمزور مارنے کا فائدہ نہیں، اور اتنا زور سے مار رہا ہے کہ اس کی جناب کھال ہی ادڑ گئی اور وہ چلنے کے ہی قابل نہ رہا، تو نہ پہلے والا کوڑا کام کا نہ مشکل والا کوڑا کام کا، ایسا مارا کہ وہ دوڑنے لگ گیا ہے، وہ اور تیز چلنے لگ گیا۔ تو یہ درمیانہ جو کوڑا ہے نا، یہ درمیانی جو چوٹ ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ اور مجھے اور آپ کو حقیقی خوف خدا نصیب فرمائے، ہمیں اکیلے میں بھی اللہ کا خوف نصیب فرمائے۔